الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیملی لائف جب خوشگوار ہوتا ہے تو گھر آباد رہتا ہے، اور فیملی لائف کو خوشگوار بنانے میں شوہر اور بیوی دونوں کا بہت اہم رول اور کردار ہوتا ہے۔ جب شوہر بیوی یا دونوں میں سے کوئی ایک کوتاہی کرتے ہیں تو فیملی لائف میں تلخی آنے لگتی ہے۔ پھر شیطان کو یہاں موقع ملتا ہے کہ ہنستے کھیلتے گھر کو تباہی کا شکار بنا دے، کیونکہ فیملی لائف کو خراب کرنے میں شیطان کی بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اس کے نزدیک وہی زیادہ قریبی ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں سب سے زیادہ بڑا ہو۔ چنانچہ اس کے چیلے آتے ہیں، رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں نے اس طرح کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، یعنی کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دیا۔ پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں اور فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈال دی۔ شیطان اس کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، ہاں تو نے بہت بڑا کام کیا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ابلیس کی کتنی چاہت ہوتی ہے کہ فیملی لائف کو تباہ کر دے۔ لیکن ہم انسانوں کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے فیملی لائف متاثر ہوتا ہے، ازدواجی زندگی تلخی کا شکار ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر کی وہ کون سی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے گھر برباد اور تباہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کمانے میں کوتاہی کرنا۔ کتنے شوہر کمانے میں کوتاہی کرتے ہیں جس کی وجہ سے گھر اور بچوں کے اخراجات پورے کرنا بیوی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے شوہر بیوی کے بیچ اختلاف ہونے لگتا ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسے کم ظرف شوہروں سے ہم کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کام چور، پست ہمت اور دوسروں کے لقمہ پر پلنے والا نہیں ہوتا۔ مسلمان محنتی ہوتا ہے، ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ اگر کمانے کی ہمت نہیں تھی تو شادی آخر کیوں کی؟ اور یاد رکھیں، اگر آپ محنت سے کماتے ہیں اور اپنے بال بچوں کو محنت کی کمائی کھلاتے ہیں تو یہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ معجم الطبرانی کی روایت ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کی محنت اور چستی دیکھی تو کہا کہ یا رسول اللہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش کہ اس آدمی کی محنت اللہ کے راستے میں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان خرج یسعى علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کو پالنے کے لیے نکلا ہے تاکہ محنت کر کے پوسے اور پالے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی کفالت کے لیے نکلا ہے تاکہ کما کر کے اپنے عمر دراز ماں باپ کی کفالت کرے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور اگر اس لیے نکلا ہے تاکہ کما کر کے اپنے اوپر خرچ کرے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ ہاں، اگر یہ فخر و مباحات
اور دکھلاوے کے لیے ایسا کر رہا ہے تو ضرور یہ شیطان کے راستے میں ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اگر اپنے بچوں پر بھی خرچ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ کتنا ثواب ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ودینار انفقتہ فی رقبۃ، ایک دینار وہ ہے جو گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، ودینار تصدقت به علی مسکین، اور ایک دینار وہ ہے جو تم مسکین پہ صدقہ کرتے ہو، ودینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، ان سارے دیناروں میں سب سے زیادہ اجر اس دینار میں ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ گھر والوں پہ خرچ کرنے میں بھی اجر اور ثواب ہے، بلکہ دوسرے صدقات میں سب سے زیادہ اجر ہے۔ اس لیے اگر ایک شوہر اس نقطے کو دھیان میں رکھتے ہوئے محنت کرتا ہے تو نماز روزے کے جیسے اس میں بھی وہ اجر اور ثواب کما رہا ہوتا ہے۔ دوسری جو کمی شوہر کی پائی جاتی ہے وہ ہے گناہوں کا ارتکاب اور دین سے دوری، جس کی وجہ سے گھر تباہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شوہر گناہ گار ہے، توحید پر نہیں ہے، شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، شرابی کبابی ہے، بے نمازی ہے، تو ایسا شخص بھی اپنے گھر کی بربادی کا ذمہ دار ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض سلف نے کہا کہ انی لَأَعْصِي اللَّهَ فَأَرَىٰ ذَلِكَ فِي خُلُقِ امرأتی وَدَابَّتِی، جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر اپنی بیوی اور اپنے چوپائے، اپنی سواری کے اخلاق میں بدلاؤ کی شکل میں دیکھ لیتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر شوہر کی جو غلطی ہوتی ہے کہ عورت کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جذبات سے مالا مال کیا ہے۔ کتنے گنوار شوہر اپنی بیویوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے رہتے ہیں، انہیں سخت سست کہتے رہتے ہیں، یا ان کے رشتہ داروں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، عورت کے لیے جذبات بہت معنی رکھتے ہیں، ان کی قدر ہونی چاہیے۔ ذرا آپ غور کریں، یہ عورت کون ہے؟ خود کو آپ کی نوکرانی بنائی ہوئی ہے، آپ کے کپڑے دھوتی ہے، آپ کے گھر کو سنبھالتی ہے، آپ کا کھانا بناتی ہے، آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور اس کے بدلے آپ اس کو کیا دیتے ہیں؟ وہ کچھ نہیں مانگتی سوائے اس کے کہ محبت کے دو بول بول دیں۔ اس لیے اس کی خدمات کو سراہیں، پیار بھری گفتگو کریں، اس کی تعریف کریں۔ کتنے لوگ تو لعن طعن اور ملامت کرتے ہیں، کتنے شوہر بیوی کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے ہر کام میں کیڑے نکالتے ہیں، انہیں سخت سست کہتے ہیں، جبکہ شوہر کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ خوبیوں پہ نظر رکھتا، خامیوں کو نظر انداز کرتا۔ آخر کمی کس کے اندر نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے بود و باش اختیار کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر ان کے اندر کوئی چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے تو تم ممکن ہے کہ اسے ناپسند کرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر بہتری رکھی ہو۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پتے کی بات بتائی۔ کیا فرمایا؟ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی کو ناپسند نہ کرے، اس کو مبغوض نہ ٹھہرائے۔ ممکن ہے کہ جس چیز کو ناپسند کر رہا ہے دوسری بہت ساری چیزیں ہوں گی جس کو وہ پسند کرتا ہوگا، تو ناپسندیدہ چیزوں پہ نگاہ رکھنے کی بجائے پسندیدہ چیزوں پہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ کمیوں پہ نگاہ جمانے کی بجائے خوبیوں پہ نگاہ جمائے رکھنا چاہیے۔ اس سے خوبیاں نکھر کر سامنے آتی ہیں اور کمیاں دبتی ہیں۔ اس لیے غلطیوں کو معاف کریں،
بیوی کی عادات پہ صبر کریں، بیوی کے مزاج کو سمجھیں تاکہ خوشگوار ازدواجی زندگی سے مالا مال ہو سکیں۔ ایک پانچواں جو نقطہ ہے جس کی وجہ سے گھر تباہ ہوتا ہے شوہر کی غلطیوں میں سے، وہ ہے بدگمانی۔ کتنے لوگ بدگمانی کے شکار ہو جاتے ہیں، بات بات میں شک کی سوئی بیوی کی طرف گھما دیتے ہیں، حالانکہ ازدواجی زندگی اعتماد پر مبنی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت ساری بدگمانیوں سے بچو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کوئی 100% درست ہو ہی نہیں سکتا، انسان ہی ہے نا، فرشتہ تو نہیں ہے۔ بدگمانی سے خوبیاں دب کر رہ جاتی ہیں، اس لیے فیملی لائف کو بدگمانی سے پاک رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے ایک کالے بچے کو جنم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اس کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ کالا بچہ تیرا ہی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کہا کہ کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کہ رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ریڈ کلر کے اونٹ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اس میں خاکی کلر کا بھی کوئی اونٹ ہے، مٹیالے کلر کا بھی کوئی اونٹ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ مٹیالے کلر کا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا کہ شاید اس کے خاندان میں کوئی اس رنگ کا ہوا ہوگا جس کے ساتھ اس کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تمہارے اس بچے کے خاندان میں بھی کوئی اس رنگ کا رہا ہوگا جس کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، اس لیے خواہ مخواہ بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ سنی سنائی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ بغیر تحقیق کے کسی کی بات درست نہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہی قاعدہ ہمیں دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ نہ جاننے کی وجہ سے کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ یاد رکھیں غیرت ہونی چاہیے لیکن غیرت میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ اگر اعتدال نہیں ہے تو رشتہ کبھی کبھار اسی وجہ سے ٹوٹ بھی جاتا ہے، بلکہ یہ بیماری ہے۔ میرے رشتہ میں ایک صاحب تھے، ان کی بیوی عمر دراز ہو گئی تھی لیکن اس وقت تک وہ ایسی ہی بدگمانی پالتے تھے بیوی کے بارے میں۔ ان کے بچوں نے پلان کیا ایک دن کہ ہم سب کے سب والد صاحب سے کہیں گے کہ آپ کو اگر والدہ پہ شک ہے تو گویا کہ ہم آپ کی اولاد نہیں، ہم آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے، ہم آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ سارے بچوں نے پلان کر کے یہی بات کہی، تو اس کے بعد ان کے ہوش ٹھکانے لگے اور انہوں نے اس غلطی سے، اس غلط فہمی سے توبہ کی۔ تو یہ بیماری ہے جس کا علاج ہونا چاہیے۔ برکیف سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ عورت کی فطری کمزوری پر ایک شوہر کو دھیان دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے عورت کے اندر کجی رکھی ہے اور یہ کجی کوئی خرابی نہیں بلکہ اس کی خوبی ہے۔ اسی لیے اس کجی کو بیان کرتے ہوئے ہمارے حبیب نے کیا فرمایا؟ استوصوا بالنساء خیرا فإنہن خلقن من ضلع، کہ عورتیں پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہیں، لہذا ان کے ساتھ میں تمہیں بھلائی کا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ نیک معاملہ کرنا چاہیے، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے، بہترین شوہر بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا فرماتے ہیں وہ؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 20 سال تک ام صالح کے ساتھ رہے، اور کہتے ہیں کہ 20 سال تک ذرہ برابر بھی کبھی کسی طرح کی غلط فہمی نہیں ہوئی، کسی طرح کا اختلاف نہیں ہوا۔ تو جب ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں گے شوہر بیوی دونوں، تو ازدواجی زندگی واقعی خوشگوار بنتی ہے۔ لہذا ہم بھی میٹھی گفتگو کریں، اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کریں، ان کے جذبات کا خیال رکھیں، اعتماد اور بھروسہ جیتنے کی کوشش کریں، خواہ مخواہ بدگمانی کا شکار نہ ہوں، اور پھر جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں ہمارے لیے زینت اختیار کریں، ویسے ہی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے لیے زینت اختیار کریں۔ سنن بیہقی کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، انی لاحب ان اتزین للمرأة کما احب ان تتزین لی، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کروں جیسے میری خواہش ہوتی ہے کہ وہ میرے لیے زینت اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں۔ شوہروں کی یہ کچھ کمیاں تھیں، اگر ان کمیوں کی تلافی کر لے رہے ہیں شوہر تو ان کی زندگی خوشگوار زندگی بنے گی۔ بیویوں کی کیا کمیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے گھر تباہ ہوتا ہے، انہیں ہم جانیں گے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔